یہ واقعہ اس دور کا ہے جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کافی ستایا جا رہا تھا۔ قریش کے لوگوں نے آپ کی زندگی مشکل کر دی تھی۔ تانا، تکلیف، تشدد اور ہجرت تک کی نوبت آ گئی تھی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں اور آپ کے مشن میں مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گولے بھتیجے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ طائف جو مکہ سے قریب 90 کلومیٹر دور تھا، اس وقت بنا سواری، بنا آرام، بس پیدل سفر۔ جب آپ طائف پہنچے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پیش کیا، مگر ان کی آنکھوں میں گھمنڈ اور دلوں میں نفرت بھری تھی۔ ایک سردار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو میں کعبہ کی چادر پھاڑ دوں۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ پھر انہوں نے شرارت میں پورے طائف کے لڑکوں، نوجوانوں اور بدماشوں کو اکٹھا کر دیا اور حکم دیا، اسے گلی سے نکالو، پتھر مارو، بھگا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، بچے اور جوان لوگ آپ کا پیچھا کرتے رہے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ٹھوکریں دے رہا تھا۔ آپ بھاگتے نہیں تھے، بس صبر کے ساتھ نکلتے گئے۔ خون بہہ رہا تھا پیروں سے، یہاں تک کہ نالین بھی خون سے بھر گئے۔ حضرت زید نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آپ کو ڈھال بنا کر بچانے کی کوشش کی۔ آخرکار آپ ایک باغ میں پہنچے، زمین پر بیٹھ گئے، تھکاوٹ، درد اور غم سے لتھپت۔ وہیں آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وہ مشہور دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے تانوں کی شکایت کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر آسمان بھی کانپ گیا۔ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو ختم کر سکتا ہے۔ مگر سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی اولاد میں کوئی ہوگا جو ایک دن اللہ کو پہچانے گا اور اس کی عبادت کرے گا۔ کیا صبر تھا، کیا اخلاق کا تھا، کیا رحمت کا دریا تھا۔ وہ شہر جس نے پتھر مارے، آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعا کی، اور پھر وقت نے دیکھا وہی طائف اسلام کی پناہ میں آیا۔ وہیں سے بڑے بڑے عالم، محدث اور صحابہ نکلے۔ سبق اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب حالات سب سے مشکل ہوں، جب لوگ توہین کریں، جب پوری دنیا خلاف ہو، تب بھی صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ ہی کام آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلے لینے نہیں آئے تھے، وہ تو انسانیت کو اٹھانے آئے تھے۔